نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم لوگ اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اب ہم کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہم کو آرام سے کھلائے پلائے وہی بہتر ہے۔ اللہ ہم کو کہے بھوکے رہو، روزہ رکھو، وہی بہتر ہے۔ اللہ سردی کے موسم میں کھلائے پلائے اور گرمی کے موسم میں کہے کہ کچھ نہیں کھانا ہے، سحری کے ٹائم کھاؤ، مغرب کے وقت کھاؤ، افطاری کرو، بھوکے پیاسے رہو، اسی میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہم اگر سوچیں گے تو ہمارے لیے ثواب بھی ہے اور سکون اور خوشی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہے سب میرے لیے بہتر ہے تو وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کچھ کر رہا ہے اسی میں میرے لیے راحت ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح راحت کا نظم کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی لیے راحت میں رکھے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس حال میں رکھا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تو اس میں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا تھا، تو جتنا غم اور دکھ اور تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی تھی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہم آپ کے تابع ہیں، تو اسی میں سکون ہے۔ مسلمان اسی لیے آرام سے رہتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا فجر پڑھنا ہے، فجر پڑھتا ہے، نیند چھوڑ دیتا ہے، اس کو اسی میں سکون مل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ظہر پڑھو، ظہر پڑھ لیتا ہے، کوئی کام ہو چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے۔ عصر پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیا، مغرب پڑھنا ہے، مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھنا ہے، عشاء پڑھ لیا، اپنے آپ کو تابع بنا دیا۔ اور جو دوسرے بندے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم جیسے سوچ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ چنانچہ برطانیہ میں ایسا خبروں میں ہے، رپورٹ ہے کہ 25% لوگ اتنا پریشان ہیں کہ ذہنی طور پر میڈنس، پاگل پن والی کیفیت ہے، اور وہ تحقیق کی گئی تو وہ 25% لوگ غیر مسلم ہیں۔ وجہ نکالی گئی تو یہ ملی کہ یہ لوگ جتنے ہیں یہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں کہ ہمارا اتنا اس میں نفع ہونا چاہیے۔ اب 1 کروڑ لگایا، اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نفع سوچ کر کے گئے، اب وہ نفع نہیں ہوا تو وہ سوچتے ہیں کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو سوچتے سوچتے وہ ذہن ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اللہ جب نفع دیتا تب تو نفع ہوتا، نفع نہ ہونا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہو، تو وہ فوراً اپنے دماغ میں سکون محسوس کرتے ہیں، آرام محسوس کرتے ہیں۔ تو
ہم کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اختیار میں جو چیز ہے اسے کریں، جو اپنے اختیار سے باہر کی چیز ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ چنانچہ اپنی سوچ ہی کے اوپر امریکہ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ بندہ جیسے سوچتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندے کی امریکہ میں پھانسی ہونے والی تھی، تو ڈاکٹروں نے سوچا کہ حدیث جو ہے اس کا تجربہ کرتے ہیں، تو حدیث پر تجربہ کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری پھانسی الگ طریقے سے ہوگی، اور وہ طریقہ یہ ہوگا کہ تم کو 2 اژدہے ڈسیں گے، اس طرح تمہاری موت ہو جائے گی۔ جو طریقہ امریکہ میں چلتا ہے وہ نہیں چلے گا، اس طرح ہوگا۔ تو ان لوگوں کو اصل حدیث کو جانچنا تھا، چنانچہ انہوں نے یہ کیا۔ وقت آیا تو 1 مہینہ مان لیا باقی ہے، تو وہی سوچ رہا ہے کہ میری موت، میری پھانسی اژدہے کے ڈسنے سے ہوگی، یہی سوچ رہا۔ وقت آیا جب اس کے ہاتھ پیر میں پٹی باندھ دی گئی، آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی، اور اس کو کرسی پہ بیٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر لوگ آئے۔ اس کو تو وہ یہی سوچ رہا کہ اب میری پھانسی ہونے والی ہے اور اب اژدہے ڈسنے والے ہیں۔ ادھر ان لوگوں نے کیا کیا، ایک انجیکشن لیا، 2 ڈاکٹر تھے، ایک نے ادھر انجیکشن لیا، دوسرے نے ادھر انجیکشن لیا، اور دونوں میں پانی بھرا۔ پانی بھرنے کے بعد انہوں نے جب ٹائم ہوا 10 جیسے بجا، ٹائم دے رکھا تھا کہ 10 بجے پھانسی ہو، 10 جیسے بجا ان لوگوں نے انجیکشن لگایا پانی کا۔ اب وہ خیال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مجھے اژدہا ڈس رہا ہے، اور یہ انجیکشن لگا رہے ہیں پانی کا۔ پانی کا انجیکشن لگ گیا، اب وہ سوچ رہا ہے مجھے اژدہے نے ڈس لیا۔ 10 منٹ کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ 10 منٹ سے پہلے ان لوگوں نے اس کا بلڈ نکالا، اور نکال کر کے لیبوریٹری میں لے گئے، تجربہ گاہ میں ڈاکٹروں کے وہاں لے گئے۔ تو جب وہ جانچ آئی بلڈ کی، تو بلڈ میں اژدہے کا زہر موجود تھا، جبکہ ڈاکٹروں کو معلوم ہے کہ ہم نے پانی کا انجیکشن لگایا، پانی استعمال کیا۔ اس کو معلوم ہے، وہ اس کا گمان ہے، خیال ہے کہ ہم کو اژدہے ڈس رہے ہیں۔ تو اس کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی کرتا ہے ہر کام، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی کہ اژدہا تم کو ڈس رہا ہے، اس سے موت ہو گئی۔ اور وہ خیال کر رہا اژدہا، تو خون میں اللہ نے پیدا کر دیا زہر۔ تو بندے کا گمان اس طریقے سے جیسا ہوتا ہے اللہ ویسے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کو بھیجا ہے کہ اپنا گمان صحیح رکھو، گمان عقیدہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بتایا کہ اللہ تم کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ تو 70 ماؤں کیا سینکڑوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ایسا جب سوچیں گے تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ پیار دکھائیں گے۔ اب ہمارے ساتھ جب ہم کو یہی سوچنا ہے، نگیٹو سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ فکر دیا ہے، یہ خیال دیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جب ایک بیٹا ہو اور باپ ہو، بیٹا شراب پی رہا ہو، تب بھی باپ جو ہے اس کو کسی طریقے سے دوسرا کوئی مارے تو برداشت نہیں کرے گا، اپنے کچھ کرے ہوگا، اس کے ساتھ ممتا بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، دوسرا کچھ کرے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو باپ، سینکڑوں باپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرنے دیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو پیار ہے، محبت ہے، وہ اس طرح پیار اور محبت ہے جس طرح ڈاکٹر کو کہ پھوڑا ہوا ہے
ڈاکٹر کاٹ رہا ہے اور یہ ڈاکٹر کو گالی دے رہا ہے، ڈاکٹر برداشت کر رہا ہے اور اس کو پھوڑے کو کاٹ دے رہا ہے تاکہ اس کو شفا دے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تکلیف دیتا ہے، بندہ سوچ رہا ہے کہ میرے خلاف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، اس کی پوری زندگی، اس کی پوری فیملی، اس کے سارے خاندان والوں کو صحت دینا ہے، شفا دینا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو عبادت کر کے کرتے اپنے پاس جنت میں لے جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا کر، اور کسی کو اسی سیدھے راستے کو شارٹ کٹ انداز میں دوسری جگہ سے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے کہ تم ادھر سے مڑ کر کے یہاں سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ مفتی اشفاق صاحب کے فرزند کو، آپ کے فرزند کو اللہ نے کسی طرح بلا لیا ہے کہ ہم عبادت کرتے کرتے جائیں گے، وہ بچہ شہید ہو کر کے اللہ کے پاس جائے گا، اور دیوار کے نیچے گر گیا وہ شہید، ٹکرا کے کوئی چلا گیا وہ شہید، کسی نے مار دیا موب لنچنگ میں وہ بھی شہید۔ سب کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ فرزند ہمارا بھی فرزند ہے، مفتی صاحب کا ہے، آپ کا ہے، وہ شہید ہے، اور ہم کو شہید ہی سمجھنا ہے جب کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ہمارے سمجھنے کے مطابق بھی ایک تو لکھا ہی ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو شہید ہی، اور ہم سوچتے رہیں گے تو بھی اللہ شہادت کا درجہ دے کر کے اس کا اور درجہ بڑھا دے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم کو رہنا ہے، اور ہم کو جو ہے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑے عجیب عجیب فیصلے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا یاد آ گیا، ہمارے گاؤں یو پی کا ہے، وہ واقعہ تو شادی کے متعلق ہے لیکن بہرحال موضوع سے متعلق ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچی کی شادی کی، ادھر والوں نے مکان دکھایا، یہ ہمارا مکان ہے، ہم لوگ ایسے رہتے ہیں، اور تمام کر و فر شان و شوکت دکھایا، شادی ہو گئی۔ اب لڑکی رخصت ہو کر کے جب گئی تو چھپر کے مکان میں گئی، یعنی بلڈنگ اور مکان جو دکھایا تھا وہ دوسرے کا دکھایا تھا، دھوکے میں آ گیا باپ۔ اب اس کے بعد 3-4 روز کے بعد بچی اپنے گھر آتی ہی ہے، بچی گھر آئی اور پتہ تو چل ہی جاتا ہے، بچی کے بتانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ چیٹنگ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ تو باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی ہم نے جو ہے تو پوری کوشش کیا، جانچ پڑتال کی، اور اپنے طور پہ ہم نے کوشش کیا، لیکن ہم دھوکہ کھا گئے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ وہاں رہنا ہے یا رشتہ ختم کر دیں؟ وہاں رہنا ہے یا رشتہ ختم کر دیں؟ اب بیٹی کا جواب سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے حالات پر بھی ہم لوگ منطبق کریں۔ بیٹی کہہ رہی ابا آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، آپ نے جتنا جانچ پڑتال کرنا تھی کیا، آپ نے کوشش کیا، اچھا سے اچھا میرا رشتہ لگانے کے لیے تگ و دو کیا، پیسے خرچ کیے جان بوجھ کر کے اور بے جانے سب طرح سے آپ نے میری اچھائی کی بھلائی کی، لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے رشتہ ختم کرنا، آپ وہی رشتہ رہنے دیجیے، اب آگے میری قسمت ہے، میں صبر کروں گا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ چنانچہ باپ نے رشتہ رہنے دیا، بیٹی نے صبر کیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ آیت ہے سوچتے رہنا ہے، وہ سوچتی رہی۔ 1 سال نہیں گزرا کہ وہ لڑکا سرکاری نوکری پا گیا، 2 لاکھ کی نوکری، 3-4 سال میں اس سے بہترین اللہ نے مکان بنوا دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، میرے حکموں پہ جیسے عمل کرتا ہے، میں ویسے کر کے دکھاتا ہوں، میں تو پورا سراپا اس کے ساتھ ہوں، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، ہر وقت میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں،
صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمارا جو بچہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، ہم اس کو دال روٹی کھلاتے، اللہ جنتی کھانا کھلا رہا ہے۔ ہم دنیا کا کھانا کھلاتے، اچھا سے اچھا کھلاتے، لیکن اللہ کے پاس والے کھانے سے اچھا ہو نہیں سکتا۔ تو جب اچھی جگہ گیا ہے تو غم کہیں کرنے کا۔ پھر اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ شہید ہے۔ شہید کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر نے دعا کی تھی، اللہ مجھے شہید لے جانا، تو مصلی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دے دی، نماز پڑھتے ہوئے شہادت دے دی۔ تو یہ شہادت کا درجہ ہے۔ صبر کرنے کے ساتھ رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ اپنے اعتبار سے کیا ہے۔ دودھ والا دودھ دیتا ہے، دکان والا شہد کی دکان والا شہد کھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دانائی کی، عقل مندی کی، بہتر کی، اللہ تو سب سے اچھا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کا فعل ہے وہ اچھائی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ جو کچھ ہے وہ ہم کو اچھا ہی دے رہا ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ ہم کو کڑوی لگے تو ہم شفا پائیں گے، وہ دوا ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے اچھی ہے، اگرچہ ہم کو کڑوی لگ رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے میں اور بھی بڑا سے بڑا درجہ اس کو عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کو، مفتی صاحب کی اہلیہ کو، اور آپ سب تو عقل کنواں رہے ہیں اور پہلے سے بھی جانتے ہیں مجھے بھی، ہم سب کو، پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنا نیک صالح بندہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔